السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرحا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، بلکہ میں پڑھائی سے زیادہ آزاد زندگی گزارنے کا شوق رکھتی تھی۔ اسی لیے میں نے میٹرک مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میرے والد کا تعلق ایک بااثر جاگیردار گھرانے سے تھا، اس لیے مجھے نہ کبھی پیسے کی فکر ہوئی تھی اور نہ ہی کسی جاب کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں میرے والد کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی، اور سب بھائیوں میں شروع سے ہی جائیداد کے معاملے پر شدید جھگڑے چلتے آ رہے تھے۔ میرے ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے تھے، جبکہ میرے چچا اور تایا آپس میں مل جل کر ہمارے حصے کی زمین پر قابض ہو چکے تھے۔ انہی دنوں اچانک میرے تایا ہم پر غیر معمولی طور پر مہربان ہو گئے تھے، اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ انہیں مجھ میں ایسی لڑکی نظر آتی ہے جو ان کے خاندان کی بہو بننے کے لائق ہی ہے۔ مگر میری ماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹی، اپنے تایا کی اس مٹھاس پر ہرگز نہ جانا، کیونکہ زمین کے بعد اب اس کی نظر ہمارے گھر پر بھی ہے اور تم پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ مجھے خاص طور پر اپنے کزن سے دور رہنے کا بھی کہتی تھیں، اور ساتھ بھی یہ بھی کہتی تھیں کہ سانپ کے بچے بھی سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے خود بھی میرا وہ کزن شروع سے ہی بہت برا لگتا تھا، کیونکہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی کسی دوسری برادری سے تھی، اس لیے اب میرے تایا کو یہی لگتا تھا کہ اگر اپنے خاندان کی لڑکی اس کے گھر آئے گی تو چاہے گھر میں اونچ نیچ بھی ہو جائے گی تو وہ برداشت کر ہی لے گی، جبکہ باہر سے آنے والی لڑکیاں اکثر چھوٹی چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کرتی۔ دوسری طرف میرے تایا نے میرے چچا کو بھی اپنی باتوں میں ورغلا لیا تھا، اور وہ دونوں مل کر میرے ابا پر میرے رشتے کے لیے بہت دباؤ ڈال رہے تھے، جبکہ میرے ابا نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں اسے ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں میری ایک سہیلی کی شادی بھی تھی، اور وہ لوگ بہت امیر تھے، اس لیے ان کی شادی کی تمام رسومات بھی رات کو ہی ہو رہی تھیں۔ اس رات مجھے مہندی سے واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بابا نے کئی بار مجھے کہا تھا کہ بیٹی، رات بہت ہو گئی ہے، میں خود آ کر تمہیں لے جاتا ہوں، مگر میں ہی بضد تھی کہ بابا آپ فکر نہ کریں، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ میں باہر نکلی ہوں۔ پھر جیسے ہی میں رکشہ لینے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا، اور میں فوراً ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک اندھیرے تہہ خانے میں پھینک دیا گیا تھا، جہاں پہلے ہی کئی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، مگر وہاں کا ماحول ایسا تھا جیسے ہم سب کسی قید خانے میں بند ہوں، اور مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ یہ واقعی ایک قید خانہ ہی تھا۔ وہاں کچھ چھوٹے بچے بھی تھے جنہیں باقاعدہ سمگل کیا جاتا تھا، جبکہ کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جن سے کلبوں میں ڈانس کروایا جاتا تھا، اور کچھ کو کوٹھوں پر بیچ دیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ ان سب لوگوں کو پولیس کی بھی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکا مجھے مسلسل گھورے جا رہا تھا، اور جب اس نے میری طرف دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ اچھالی تو مجھے اس پر شدید غصہ بھی آیا تھا اور نفرت بھی محسوس ہوئی تھی۔ میں ڈر کے مارے کونے میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کے پاس بیٹھ گئی تھی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ تبھی اس لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا کہ دعا کرو ہم یہاں سے خیر و عافیت سے نکل جائیں، کیونکہ یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی، اور ادھر اس لڑکے کی نظریں بھی مسلسل مجھے ڈرا رہی تھیں۔ تبھی وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا
جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ یہی قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ جلد سے جلد ہمیں یہاں سے نکال۔ میرے علاوہ بھی یہاں بہت ساری لڑکیاں رو رہی تھیں، کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچوں کے رونے کی آوازیں بھی مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا، یوں جیسے اسے یہاں سے نکلنے کی جگہ مل گئی ہو۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ان ظالموں کے ہاتھ کیسے چڑھا تھا؟ وہ مزید رونے لگا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ سب لوگ اس وقت کسی جنگل کی ایک جیل میں تھے اور اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اسی لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا میرے نزدیک آ کر کہا، لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، وہ شخص جو نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرائم میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھیں جن کی وجہ سے یہ لوگ ہر بار بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خیر، ہمیں وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ یہاں سے جن لڑکیوں اور بچوں کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار ہمیں تھوڑا سا کچھ کھانے کو دیتے تھے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیرے قید خانے میں سورج کو دیکھے ہوئے بھی ہمیں بہت دن ہو گئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب صبح ہوتی تھی اور کب شام۔ اس دوران میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو بھی مرتے دیکھا تھا جسے بر وقت ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا تھا، اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئے۔ وہاں قید کیے گئے کچھ قیدیوں سے ڈرگ سپلائی کا کام لیا جانے لگا تھا۔ اب مجھے بھی اس دن سے ڈر لگ رہا تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گھناؤنے کام میں مروا دیتے۔ ویسے بھی یہ قدرتی عمل ہے کہ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہیں لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنا کام نکال سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں موجود ایک لڑکے نے زبردستی مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ شروعات میں تو اس عمل سے میری جان جاتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب میں اس نشے کی عادی ہو گئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی تھی اور میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی تھی۔ وہ لڑکا مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا رہتا تھا، یعنی وہ میرا نام پوچھتا، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، جبکہ میں اپنا احوال بتاتے ہوئے روتی تھی کہ میں وہ بدنصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں نے انہیں کیا کچھ کہا ہوگا۔ لوگوں کی باتیں ایک طرف، میری جدائی میں ہی میرے ماں باپ زندہ لاش بن چکے ہوں گے۔ اس لڑکے نے جس کا نام ہارون تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور مجھے یہاں سے نکالنے میں میری ہر ممکن مدد کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، کیونکہ وقت کے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس وقت سے میں گزر رہی تھی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ گزارے۔ ایک دن وہ شخص جو ہماری نگرانی کے لیے کھڑا کیا گیا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس شخص کو کچھ دیر پہلے ہی ہم نے شراب پیتے دیکھا تھا۔
اس صورتحال میں یہاں سے بھاگنے کا ہمارے پاس اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہ تھا۔ خیر پھر جلدی سے ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی گینگ کے باقی لوگوں کو ہمارے بھاگنے کا پتہ چلا، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا تھا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے اور ہر کسی کو اپنی جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھی قیدیوں کا بھی جس طرف منہ ہوتا وہ ادھر ہی دوڑ لگا دیتے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ اس بھگدڑ میں زخمی ہو گئے، جبکہ میں بھی اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ مجھے یہاں سے بھاگنے کی فکر تھی کہ نکلنا کیسے ہے، نہیں تو میری ساری زندگی ایسے ہی گزر جانی تھی۔ جس طرف میں بھاگی تھی وہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں اس جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی ہوئی وہاں سے بچ نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے ایک پکی سڑک پر آتی جاتی کچھ گاڑیاں نظر آئیں۔ میں سڑک کنارے کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی بھی مجھے لفٹ دینے کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ جب بار بار مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے وہاں سے پیدل بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن میں 2 دن سے بھوکی تھی اور کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے میری صحت بھی بہت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خیر جب میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تو وہ کسی ہاسپٹل کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ میرے ہوش میں آتے ہی پولیس نے مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی، کہیں اس گینگ کا پولیس کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ نہ ہو۔ اسی خوف سے میں کچھ بتاتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکل کر آئی ہوں کہیں پھر سے اس میں نہ پھنس جاؤں، کیونکہ وہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ میں نے مکر جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے میرے خوف کو بھانپتے ہوئے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فلاں علاقے کی ہے اور بھکارن ہے، اسی لیے راہ چلتے ہوئے بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ خیر پولیس نے بھی اس معاملے کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا اور واپس چلی گئی۔ پھر اس شخص نے چپکے سے مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس لیا اور میرے گھر والوں کو میری حالت سے آگاہ کر دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی میری بوڑھی ماں وہاں پہنچ چکی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی میں کتنی دیر اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری ماں نے غم کے مارے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ہم ماں بیٹی پورے 6 ماہ بعد ملے تھے۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بدچلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہ کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ماں میرے اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی اور اس نے بولنا چالنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور آج جب میری اس ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا اور مریضوں سے بھرے ہوئے ہسپتال میں میری ماں چیخ چیخ کر بد دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، وہ لوگ برباد ہو جائیں جنہوں نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ پھر 2 دن مزید ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ معاشرہ لڑکی کا گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی تھی، کیسے واپس نہیں لوٹ پائی، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا ہے اور سب اپنی اپنی فطرت کے مطابق دوسروں پر فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ میرے گھر واپس پر میرا سارا خاندان گھر پر جمع ہو چکا تھا اور ہر طرف جتنے منہ اتنی باتیں بھی تھیں۔
کوئی میری ماں سے پوچھ رہا تھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی، اور پھر اس غم میں اس کا باپ اپنی جان سے چلا گیا تھا، اور کوئی کہتا کہ وہ لڑکا ہی کوئی کم ظرف تھا جو لڑکی کو بھگا کر اب اسے اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا جب یہ ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر بھاگ ہی گئی تھی تو پھر اب یہ واپس کیوں آئی ہے؟ لازماً ان لوگوں نے اسے زیادہ دن نہیں رکھا ہوگا، اس لیے واپس آئی ہوگی۔ جبکہ الزامات کی اس بارش میں ہم دونوں ماں بیٹی بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھیں، کیونکہ کسی نے ہمیں اپنی صفائی پیش کرنے یا معاملے کی وضاحت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر صرف الزام لگائے جا رہا ہو، کچھ سننے کو تیار ہی نہ ہو، تو پھر آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی کو اپنے کردار کے سرٹیفکیٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی دلوں کے حال نہیں جان سکتا۔ اس وقت بھی میں جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا تک ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے سزا بن جاتا ہے، اس کا اپنا ہی خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی، مجھ پر تو فتوے اور الزامات لگنے ہی تھے۔ خاندان والوں نے میری ماں سے کہا کہ ہم شریف لوگ ہیں، اگر تم نے اس ناپاک کو گھر میں رکھا تو تجھے خاندان سے ہر رابطہ اور رشتہ ناتا توڑنا ہوگا۔ خیر، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، جب سارا زمانہ بھی دھتکار دے تو ماں ہی وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو اولاد کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ لہٰذا میری ماں نے بھی زمانے کی پرواہ کیے بغیر مجھے سینے سے لگا لیا، اور ہم ماں بیٹی نے سارے شریفوں کا خاندان چھوڑا اور پھر شہر میں آ گئے۔ یہاں میری ماں کی ایک بہت قریبی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے تو اچانک سے ہمیں دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ خیر، اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال پوچھنے کے بعد کھانا کھلایا، اور تب تک مجھے اس کے حیران ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا ایک پاگل بیٹا تھا، اتنے میں وہ بھی وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح اپنی ماں سے ضد کرنے لگا کہ اس لڑکی کو میرا کمرہ دکھاؤ۔ میری ماں نے بھی کہا کہ بیٹی خیر ہے، تم چلی جاؤ، جو وہ کہتا ہے اس کی مان لو، ہم تمہارا انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کا نام مسعود ہے۔ میری اولاد نہیں تھی تو میں نے مسعود کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر پالا اور جوان کیا۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ مسعود ایک بہت قابل طالب علم تھا، اپنے کالج کی سپورٹس ٹیم کا بہترین پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اور پورا مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد بھی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اور اس کے دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا، اور یہ اب 25 سال کا ہو گیا ہے، مگر اس عمر میں بھی اس کا دماغ بچوں جیسا ہی ہے۔ خیر، پھر ہم ماں بیٹی ان کے گھر رہنے لگے۔ مسعود سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا یا پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں منواتا۔ میں جب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو وہ بہت خوش ہوتا اور میری بات بھی مان لیتا تھا، اور اکثر اپنی ماں سے کہتا تھا کہ مجھے مرحا کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ اب میں بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ خیر، ہمارا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا جو انہوں نے ہمیں سر چھپانے کو چھت دی تھی، ورنہ آج کل کے نفسا نفسی کے عالم میں کون کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ میری ماں بھی فارغ نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ بھی سہیلی کے ساتھ مل کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی تھی، جبکہ میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ مسعود کے والد کچھ سال پہلے ہی فوت ہوئے تھے، گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں۔ کچھ عرصے بعد اماں کی سہیلی نے ایک عجیب سی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں۔
बज़ाहिर तो मसूद ठीक था, लेकिन वो बच्चों जैसा ज़हन रखने वाला इंसान था जिसे अपने फ़ायदे और नुकसान का कुछ पता नहीं था। अपने दोस्त को जवाब देते हुए मेरी अम्मा ने कहा कि मैं मानती हूँ, तुमने हमें सर छुपाने के लिए अपने घर में जगह दी, मगर इसके बदले तुम मुझसे इतनी बड़ी कीमत तो ना मांगो। लेकिन अम्मा की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो तुम अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवाओगी या फिर तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। जिन्हें हम अपना समझते हैं मगर दरपर्दा उनके कितने भयानक रूप होते हैं, इस बात का हमें उस दिन पता चला था। हम दोनों माँ बेटी उस औरत को रहमदिल समझते थे, मगर वो तो इंतहा की खुदगर्ज निकली थी। अम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस घर से भी चले जाएंगे, मगर तुम्हारी शर्त नहीं मानेंगे। इतना बोलकर माँ ने मेरा हाथ थामा और हम कमरे में आ गईं। लेकिन पता नहीं क्यों मसूद के लिए मेरा दिल कुछ नर्म हो गया था। वो चाहे बच्चों जैसी जहनियत रखता था, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी इतनी ख़ास लड़की तो हूँ नहीं जो कोई शहज़ादा मुझे ब्याहने आएगा, और अपने ख़ानदान से तो हम पहले ही निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरा माजी जान लेगा मुझे कभी भी इज्जत नहीं देगा। इसलिए यही बेहतर है कि हम इसी घर की छत तले रह लें। ये सुनते ही मेरी अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरी एक ही बेटी थी, वो भी अपना कैसा नसीब लेकर दुनिया में आई है। उस दिन मैं भी देर तक रोती रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मसूद खड़ा था, हाथ में गुड़िया थी। मैंने जब उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो कहने लगा, इस वक्त मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। उस दिन मैं बहुत हंसी थी। अजीब पागल इंसान था वो। उसने मुझे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी और बोला कि तुम इस लड़की को भी अपने पास ही सुला लो, मैं दिन के वक्त तुम दोनों से मिलूंगा। खैर मैंने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। शायद मेरी जिंदगी भी उस रुई की गुड़िया जैसी हो गई थी जिसकी कीमत चंद टकों के सिवा कुछ ना थी। खैर मेरी राय जानकर मेरी माँ ने पत्थर दिल के साथ मसूद की माँ को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह मसूद से कर दिया गया। मगर निकाह के वक्त मेरी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी क्योंकि वो ये मंजर नहीं देख सकती थी। लेकिन हम माँ बेटी की मजबूरी ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया था। बज़ाहिर तो मसूद खुश शक्ल और संजीदा मिजाज लड़का नजर आता था। वो जब तक बोलता या बातें ना करता कोई कह नहीं सकता था कि उस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद मसूद की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब मुझे वो ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। मेरे साथ सब बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते, क्योंकि मसूद की माँ जो चाहती थी वो तो हो गया था। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक फकीर आए। उसने कहा, मुझे खाना खिला दो, मैं तुझे दुआ दूंगी, फिर तेरी हर मुराद पूरी होगी। मेरी तो सिर्फ एक ही मुराद थी कि बस किसी तरह मेरे शौहर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाए। मैंने फ़कीरनी को खाना दे दिया। फिर उसने खाना खाया और जाते हुए मुझे दुआएं देने लगी कि तेरा शौहर तुझे ज़िंदगी भर सच्ची मोहब्बत दे। जबकि मैं उस फ़कीरनी की दुआ पर हैरान रह गई थी कि मेरे शौहर को तो पता ही नहीं था कि बीवी क्या चीज़ होती है और मोहब्बत किसे कहते हैं। मगर मुझे क्या पता था कि दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। खैर फिर कुछ अरसे बाद ही मैंने भी अपनी किस्मत बदलते हुए देखी। मसूद दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। अब उसका इलाज भी दोबारा शुरू करवा दिया गया था। इस बार डॉक्टर भी पुरुमीद थे। अब मेरा सारा दिन
مسعود کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے میں گزر جاتی تھی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور مسعود پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا محسوس ہونے لگا تھا کہ مسعود اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں وہ سب کچھ بہو کے نام نہ کر دے، اور اسی شک کی وجہ سے اب وہ مسعود کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی تھی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت بھی اتنی بگڑ گئی کہ مجھے بھی اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا تھا، کیونکہ میری ساس نے میری ماں کے علاج معالجے کے لیے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں سارا مہینہ سرکاری اسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی فری ملتی اور آدھی دوا کا کہتے تھے کہ باہر موجود میڈیکل سٹور سے لے آئیں۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی، بلکہ الٹا ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں بھی اب در بدر ہو کر موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری اسپتال میں ڈاکٹروں کی بے حسی دیکھتے رہتے۔ اسپتال میں پورا مہینہ لکڑی کے بینچ پر لیٹ لیٹ کر میرا جسم بھی اکڑ چکا تھا۔ ایک رات ایسے ہی جب میں ماں کے قریب پڑے ہوئے بینچ پر لیٹی، اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ جب 2 گھنٹے کی نیند کے بعد میری آنکھ کھلی، میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ان کا ہاتھ بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ جب میں نے چونک کر ماں کو آواز دی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری ماں بھی میرے سونے کے بعد نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پھر پتہ نہیں کس نے ہمدردی دکھائی اور اپنے شعبے پر میری ماں کی میت کو میرے گھر چھوڑ گیا۔ پھر ایسے ہی محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا اور میری ماں کی تدفین بھی کر دی گئی۔ اب میرا اکلوتا سہارا بھی مجھ سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ ماں کی تدفین کے بعد میں مسعود کے پاس واپس لوٹ آئی، کیونکہ اب وہی میرا اصل گھر تھا۔ میرا سارا دن روتے ہوئے اور رات سوچوں میں گزر جاتی تھی، کیونکہ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ پھر جیسے ہی مسعود نے تھوڑا بہت ہوش سنبھالا تو میری ساس مسعود کو بھڑکا کر مجھے باتیں سنواتی، کیونکہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا تھا، لیکن مجھے اس کی بہتری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا تھا۔ جیسا ماں کہتی تھی وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا تھا۔ ہم میاں بیوی عجیب سے رشتے میں جڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم ساتھ تو تھے، لیکن ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن کچھ مہینوں بعد ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی آزمانے کے لیے چن لیا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ عام طور پر اگر کوئی لڑکی پہلی بار امید سے ہو تو وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہو سکتی تھی، کیونکہ نہ ہی میرے شوہر کی نظر میں میرا کوئی مقام تھا اور نہ ہی اس خاندان میں گھریلو فرد جیسا۔ زمانہ بھی مجھے دھتکار چکا تھا۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے وجود سے کوئی دوسرا بدنصیب اس دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری اسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح مجبوری اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ پھر مسعود کیسا باپ ثابت ہوتا جو اچھا شوہر ہی ثابت نہ ہو سکا تھا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ کافی دنوں سے نرس نے مجھے
کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب میں خود ہی اس کے پاس گئی تو یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس نرس نے کہا کہ اس وقت اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ خیر پھر کیا تھا، میں مایوسی سے گھر واپس لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھی۔ میری صحت تو پہلے ہی بہت خستہ حال تھی، مگر اب شدید ذہنی اذیت اور تکلیف کے باعث میرے اعصاب بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ خیر جو بھی تھا، میں نے مرتے جیتے وہ 9 ماہ بھی گزار لیے۔ پھر ایک رات اچانک سے مجھے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی۔ پھر جلدی سے محلے کی نرس کو بلایا گیا اور بالآخر اسی رات قدرت نے مجھے ماں کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو سوچتی تھی کہ مجھ ایسی بے سہارا اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ماں بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک لمحے میں ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ ان بچوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے میرے سارے گلے شکوے دور کر کے مجھے اس شرمندگی میں مبتلا کر دیا کہ تم تو ان معصوموں کو مارنے والی تھی۔ مگر اب میں روز اللہ سے معافی مانگتی تھی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ مسعود اور میری ساس کا رویہ بھی اب کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اب بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن بچوں سے انہیں بہت لگاؤ تھا، اور میرے جیسی بدقسمت لڑکی کے لیے یہی کافی تھا کہ اب بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے میرا وقت بھی اچھا گزرنے لگا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، پھر یوں ہی گزرتے پڑھتے میری زندگی میں وہ خوبصورت دن بھی آ گیا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کر پکارا تھا۔ اس خوشی کو صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر قدرتی طور پر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن اچانک سے میری ساس اور مسعود کو ان کے گاؤں سے کسی عزیز کی فوتگی کی اطلاع ملی، تو وہ دونوں گھر کو میرے سپرد کر کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ مگر دوران سفر تیز رفتار ٹرک سے ان کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یوں پھر سے میری بدقسمتی نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مسعود اور اس کی ماں بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ مسعود اور اس کی ماں بے شک مجھے اذیتیں دیتے تھے، مگر پھر بھی میں اور میرے بچے اکیلے نہیں تھے۔ مگر اب اس ویران گھر میں مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ میری طبیعت جو کہ اب کافی سنبھل چکی تھی، اب پھر سے خراب رہنے لگی تھی، کیونکہ اب ہر وقت مجھے آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر، کیونکہ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے تھے، اور مسلسل ادھار لینے کی وجہ سے دودھ والے نے دودھ دینا بھی بند کر دیا تھا، اور نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے کے گھروں میں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، یعنی اگر کسی گھر کا کوئی کام ہوتا تو میں فوراً اسے کر دیتی، جس سے مجھے جو ملتا میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگتی۔ لیکن یہاں بھی مجھے ہوس زدہ مردوں کا مسئلہ درپیش تھا، جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو اسے مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگی تھیں۔ ایک رات جب میں نے کافی سوچ بچار کیا تو مجھے یاد آیا کہ گھر مسعود کے نام ہی تھا۔ میں اسی وقت اٹھی اور گھر کے کاغذات ڈھونڈ لیے۔ اگلے دن ہی محلے کی ایک عورت جو کہ پرائیویٹ ٹیچر تھی، اسے کسی طرح راضی کر کے میں اپنے ساتھ بینک لے گئی۔ پھر گھر کو بینک میں گروی رکھوا کر
گاڑی نکلوا لینے کا سوچا، لیکن تبھی میرا ایک اور رزق کا وسیلہ بن گیا۔ اسی بینک کے مینیجر کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو گاڑی بھی ڈرائیو کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیں گاڑی چلانے کی ٹریننگ بھی دیتے تھے تاکہ چھاپا پڑنے یا کسی اور ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں بھاگنا ہو تو قیدیوں کو بھی گاڑی چلانی آتی ہو۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا تھا، اور اب اسی تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے مردانہ حلیہ اپنایا اور ڈرائیور کی جاب شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بچوں کی خاطر خود کو مضبوط بھی بنا لیا تھا۔ اب میں جب بھی گاڑی چلاتی تو صاحب کو بینک چھوڑ کر میں آن لائن سواریاں اٹھاتی اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا کر مجھے جو بھی ملتا اس سے میری اچھی گزر بسر ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ میری تنخواہ کے علاوہ سائیڈ انکم ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا اور زندگی کچھ ٹریک پر آ گئی تھی۔ میرے صاحب کو بھی جب بھی گاڑی کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھے بلا لیتا، اور جب گاڑی فری ہوتی تو خود ہی مجھے سواریاں اٹھانے کی اجازت دے دیتا۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا، اور وہ روزانہ میرے ساتھ سفر کرتا تھا، اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر بھی پہنچ جاتی تھی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہو تو آپ اس سے اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس روزانہ کے سفر میں ہم دونوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی تھی، اور یوں ہمارا سفر بھی اچھا گزر جاتا تھا، اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ لڑکی اچانک منظر نامے سے غائب ہو گئی، اور مجھے بھی وقت ہی نہ ملا کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ پاتا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی جستجو کرتا۔ ویسے وہ لڑکی بھی قسمت کی ستائی ہوئی تھی، پتہ نہیں اب وہ کس حال میں ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اگلے دن اس لڑکی کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ خیر، اب مجھے اگلے دن کا انتظار تھا، اور مجھے اس لڑکی کی قسمت پر بھی رشک آ رہا تھا، جسے کوئی لڑکا اتنے سالوں سے محبت کرتا آیا تھا اور اس کی خاطر شادی بھی نہیں کی تھی، اور محبت بھی اسی لڑکی سے کی تھی جس کو کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا، اور اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے بھی کوئی ٹوٹ کر چاہ رہا ہے۔ خیر، اگلے دن بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں جب صاحب کو لینے گئی تو وہ پہلے سے ہی گھر سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گاڑی کی طرف بڑھا، گاڑی میں سوار ہوا اور ہم روانہ ہو گئے۔ کچھ دوری پر جا کر میں نے اسے کہا کہ اب مجھے دکھاؤ کہ کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی۔ تبھی اس نے جیب سے تصویر نکالی، اور جب وہ تصویر میرے سامنے کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا، اور میری یہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی تھی۔ اس نے کہا دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ لڑکی آپ کو کہاں ملی تھی؟ پھر صاحب نے بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں گینگ کا حصہ تھا، یعنی میرا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میں نے ایک معصوم لڑکی کا چہرہ دیکھا، جسے دیکھ کر میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہو میں اس لڑکی کو ضرور اس دلدل سے نکالوں گا۔ اس گینگ میں میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں وہاں موجود قیدیوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ یہ ظلم میں نہیں کر سکا تھا۔ میں گینگ والوں کو محسوس یہی کرواتا تھا
کہ میں نے اس لڑکی کو نشہ دے دیا ہے، جبکہ در حقیقت اس لڑکی کو نشہ دیتے ہوئے میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے، اور اسی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ خیر، پھر اس لڑکی کو آزادی دلوانے کے لیے میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایک ایماندار افسر کو دے کر خود وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس والوں نے وہاں پہنچ کر چھاپا مارا تو گینگ سمیت تمام قیدی بھی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ وہاں صرف گینگ کا ایک آدمی ملا تھا، اور وہ بھی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا تھا کہ ایک بار اس لڑکی نے مجھے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی دیا تھا۔ میں پوچھتا جب وہاں بھی پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے، اور جب لڑکی واپس لوٹی تو خاندان والوں نے دونوں ماں بیٹی کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا تھا کہ جس لڑکے کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا، دراصل وہ لڑکا اس لڑکی کا کزن تھا جو اسے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر لڑکی اسے منہ نہیں لگاتی تھی، اور اسی بات کا اس نے بدلہ لیا تھا۔ خیر، پھر میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں مینیجر کی جاب مل گئی۔ میری 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ پہلے ہی گھر سے بھاگ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے تانے دیے تھے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ کر کسی یار کے ساتھ بھاگ گئے۔ مینیجر صاحب یوں ہی اپنی ساری کہانی سناتے چلے گئے، اور میں بھی سب کچھ بڑی حیرانی سے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری قسمت پھر سے مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ میں نے اچانک سے کہا کہ میں ہمیشہ خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی سمجھتی آئی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی اذیتیں ہارون سے ملوانے کے لیے آتی رہی ہیں۔ جیسے ہی اس نے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران رہ گیا اور بولا کہ تم مرحا ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہی حقیقت ہے۔ مگر جب اسے پھر بھی یقین نہ آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ان رازوں سے پردہ اٹھنے کے بعد اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، بلکہ میرے ساتھ رونے والا کوئی اور انسان بھی تھا جو میرے غموں میں میرا ہم نوا تھا۔ ساری زندگی مصائب جھیلنے کے بعد اب میری قسمت بدل چکی تھی۔ ہارون نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگلے ہی دن مجھ سے نکاح کر لیا اور ہمیشہ میرے بچوں کو بھی باپ بن کے پالا۔ اب میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی تھی کیونکہ اب میرا شوہر ہارون ہماری ہر ضرورت کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ہارون کی بہنیں بھی مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی تھیں۔ سب گھر والے ہی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہارون سے شادی کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اب میرے بچے بھی مجھ سے زیادہ ہارون کے قریب ہو چکے تھے۔ بچے رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے اور ہارون بھی ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسے سنتا جیسے اسے دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہ ہو۔ خیر، جو بھی تھا، مجھے اپنی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوا تھا کہ مشکل وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اور تمام مشکلات کے بعد ایک دن آسانی بھی ضرور آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی حالات سے گھبرا کر خدا کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ اکثر ہماری تکلیفوں کے اندر ہی ہماری آنے والی خوشیوں کا راز چھپا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں صبر کے ساتھ
خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ بے شک مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔